قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر ناچنے کے لیے جاتی ہیں، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروائے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ وہ پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے ناچنے کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا، اور اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر سکا تو اسے موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر جگہ پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو ناچنے کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کر آئی، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں ناچ کر واپس آ چکی تھیں۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ہی ناکام رہ گئے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو جوس شہزادیاں تمہیں دیں وہ مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی شہزادیوں کے ناچنے کا راز معلوم کروانے کے لیے 3 دن دے دیے گئے۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی چونکہ بہت ذہین تھا، اس نے جوس پی تو لیا، مگر جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی اس نے منہ سے نکالا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر خوش ہوئی اور ناچنے کے لیے تیار ہونے لگی۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین میں دوز ہو گیا۔ تو پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگیں۔ سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درختوں پر لگے پتے سونے چاندی کے تھے۔ شہزادیاں چلتی چلتی ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئی جہاں 12 شہزادے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ سب جھیل کے دوسرے کنارے چلی گئی جہاں ایک عالیشان قلعہ تھا۔ وہاں ساز بج رہے تھے اور اس کی دھن پر سب شہزادیاں ناچنے لگیں۔ صبح 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا۔
اور پھر سب واپس آ گئی۔ سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا تو سپاہی نے کہا، عالی جاں، سبھی 12 شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین 200 رنگ سے جاتی ہیں، جہاں ایک قلعہ بھی ہے۔ شہزادیوں نے یہ سب مان لیا تو بادشاہ نے سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا کہ میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا۔ پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میرے مرنے کے بعد میرا داماد سلطنت کا بادشاہ ہوگا۔